بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، سبق نمبر 16، عشق کی لغوی اور طبی تحقیق۔ رب زدنی علما۔ نمبر 22، شرح اسباب، جو طب کی ایک مستند کتاب ہے، اس میں دماغ کی بیماریوں کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ایک پودے کا نام عشق پیچا ہے۔ یہ جس درخت کو لپٹ جاتا ہے تو وہ ہرا بھرا درخت سوکھ جاتا ہے۔ اسی طرح عشق مجازی اپنے عاشق کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور کچھ ہی دن بعد وہ ظالم حسن بھی بے رونق ہو جاتا ہے۔ گیا حسن خوبان دلخواہ کا، ہمیشہ رہے نام اللہ کا۔ اور اس کتاب طب میں لکھا ہے کہ یہ عشق مجازی ہمیشہ بیوقوف لوگوں کو ہوا کرتا ہے۔ نمبر 23، لڑکوں کے عشق میں مبتلا ہونے والے تو نہایت تباہ ہو جاتے ہیں، شادی کے قابل بھی نہیں رہتے، اور فاعل و مفعول دونوں ایک دوسرے کی نگاہوں میں ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ جس آنکھ کی کشش سے بھی بے ہوش ہو جاتے تھے، داڑھی مونچھ آنے کے بعد اسی آنکھ سے آنکھ ملانا بھی مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ سمجھے تھے جس نظر کو کبھی وہ حیات دل، کیوں اس نظر سے آج نظر کو بچا گئے۔ نمبر 24، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم حسینوں سے نگاہ کو بچانے کی دل میں طاقت نہیں رکھتے۔ یہ خیال سخت ترین شیطانی دھوکہ ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے وہ نہ دیکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ قدرت دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ یہ فلسفے کا مانا ہوا قاعدہ ہے۔ نمبر 25، بدنگاہی شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ عورتیں اس کی رسیاں ہیں جن سے شکار کرتا ہے۔ کبھی معمولی حسن کو نہایت زیادہ دکھا دیتا ہے، پھر منہ کالا ہونے کے بعد اسی صورت کو جب دیکھتا ہے تو شیطان اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد اپنا کرشمہ فوکس ہٹا لیتا ہے اور اصلی صورت نظر آ جاتی ہے۔ پھر آدمی ندامت اور افسوس سے ہاتھ ملتا ہے کہ ہائے، میں نے کیوں اس کے لیے اپنا ایمان اور اعمال خراب کر دیے۔ نمبر 26، اگر اپنی بیوی کم حسین ہو تو حلال کی چٹنی روٹی کو حرام کی بریانی اور پلاؤ سے بہتر سمجھے، خاص طور پر جبکہ حرام لذت میں دنیا اور آخرت کی سزا اور رسوائی بھی ہے۔ بعض سانپ بڑے ہی حسین منقش ہوتے ہیں، مگر آپ اپنی جان کے خوف سے اس کو پیار نہیں کرتے، کیونکہ یقین ہے کہ اس حسین میں زہر قاتل بھی ہے۔ اس طرح گناہ جس قدر حسین معلوم ہو، وہ جان اور ایمان دونوں کو تباہ کرتا ہے۔ اس میں حق تعالیٰ کے غضب اور قہر اور ناراضگی کا زہر بھرا ہوا ہے۔ ایک حاکم شہر کو ناراض کر کے چین سے رہنا مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کیسے چین مل سکتا ہے؟ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عزیزے کے از در گہش سر بتافت، بہر جا کے رفت ہیچ عزت نیافت۔ ترجمہ، جس عزیز نے اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرا اور سرکشی کی، وہ جہاں بھی گیا کہیں عزت نہ پائی۔ نیز یہ مجاہدہ چند دن کا ہے، جیسے سفر میں چائے اچھی نہ ملے تو وطن کی اچھی چائے ملنے کی امید پر اس کو گوارا کر لیتے ہیں، اسی طرح جنت میں حوریں ملیں گی اور یہ بیویاں ان سے بھی خوبصورت بنا دی جائیں گی اعمال صالحہ کی وجہ سے۔ نمبر 27، جو آدمی بدنگاہی اور شہوت نفسانی کا بیمار ہو، وہ بس خلوت میں اتنی دیر رہے جتنی دیر کے تلاوت اور ذکر یا دینی کتب کا مطالعہ کرتا ہو، ورنہ فارغ ہونے کے بعد بھی خلوت میں رہنے سے شیطان دل میں گندے خیالات کا سمندر اور طوفان اٹھانا شروع کر دے گا۔ اسی لیے مصروف زندگی اکثر گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اپنے لڑکوں کو جوانی کی ابتدا میں خوب مصروف رکھنا چاہیے، خالی نہ بیٹھنے دے۔ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ بندے خلوت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ مجھ کو کہیں ہوتی، تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ مجھ کو کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی۔
لیکن جن کی زندگی کا کوئی زمانہ گناہوں میں ملوث ہو چکا ہے، ایسے لوگ جب تنہائی میں فارغ بیٹھیں گے تو برے خیالات کا ہجوم ہوگا اور سینے کی خیانت کے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاویں گے۔ لہذا ایسے لوگ معمولات سے فارغ ہو کر اپنے بیوی بچوں کی خدمت میں یا نیک لوگوں کی صحبت اور خدمت میں مصروف کر لیں، اکیلے نہ رہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ برے ساتھی سے تو تنہائی بہتر ہے اور نیک ساتھی بہتر ہے تنہائی سے۔ نمبر 28، بعض سالکین اور صالحین کو صحبت شیخ اور معمولات ذکر کی پابندی کے باوجود بھی شہوت اور بدنگاہی کے تقاضے پریشان کرتے رہتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ کبھی بہت زور ہوتا ہے اور کبھی ہلکا تقاضا ہوتا ہے۔ بس اس سے گھبرانا نہ چاہیے کہ دل میں ایک سمندر ہے اور سمندر کا پانی کبھی آگے بڑھ جاتا ہے جس کو مد کہتے ہیں اور کبھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کو جزر کہتے ہیں۔ صوفیہ کی اصطلاح میں بھی سالک پر دو حالتیں پیش آتی رہتی ہیں، ایک حالت کا نام بسط ہے، دوسری کا نام قبض ہے۔ بسط کی حالت میں ذکر میں دل خوب لگتا ہے، نفس و شیطان کے تقاضے کمزور رہتے ہیں، اور قبض کی حالت میں ذکر میں مزہ کم ملتا ہے، بلکہ بعض وقت بالکل دل نہیں لگتا اور گناہوں کے تقاضے شدید ہوتے ہیں۔ اس حالت میں شیطان کا ایک زبردست حملہ یہ ہوتا ہے کہ ارے بھائی، تیرا بزرگوں کے پاس جانا بیکار ہے، تو کوہلو کی بیل کی طرح ترقی سے محروم ہے، جہاں پر تھا وہیں اب بھی ہے، سب چھوڑ، تیرا کام اللہ تعالیٰ کا راستہ چلنا نہیں، یہ بڑے ہمت والوں کا کام ہے، تو چل میرے ساتھ سینما دیکھ اور خوب عورتوں کو دیکھ کر مزے اڑا اور ٹانگ پھیلا کر سوتا رہ، تیرے اوپر تیرے مرشد کا کوئی فیض نہیں پہنچ سکتا۔ غرض اس طرح کی باتیں اس کے دل میں شیطان ڈالتا ہے، اس وقت ہوشیاری سے اس مردود کے مشورے کو لات مار دے اور اپنے مرشد کی صحبت میں جاتا رہے اور توبہ و استغفار کثرت سے کرتا رہے، اور یقین کر لے کہ قلب کے معنی بدلنے کے ہیں، دل سب کا بدلتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا حال بیان فرماتے ہیں، گہے فرشتہ رشک برد زپاکی ماں، کہے دیو خندہ زند زناپاکی ماں، ایماں چو سلامت بلب گور بریم، احسنت بری چستی و چالاکی ماں۔ کبھی تو فرشتہ ہمارے اچھے حالات پر رشک کرتا ہے، کبھی ہماری دینی بدحالی پر شیطان بھی ہنستا ہے۔ بس ایمان جب ہم سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جاویں گے تو سمجھ لوں گا کہ بے شک ہم بڑے صالح اور نیک اور چست تھے دین میں۔ جب ایسے کاملین پر حالات کا بدلاؤ ہوتا ہے تو ہم لوگ کس شمار میں ہیں؟ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر یکساں حالت رہے تو سالک میں تکبر اور عجب پیدا ہو جاوے گا اور خدا سے دور ہو جاوے، اس بدحالی پر سالک نادم ہوتا ہے اور اپنے کو مخلوق میں سب سے کمتر سمجھتا ہے۔ یہ وہ بلند مقام ہے جو بسط کی حالت سے کبھی نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ذلت اور عبدیت اور فنائیت ہی کی قدر ہے، جو قبض کی حالت میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا اس حالت سے نا امید نہ ہو اور انتظار کرے کہ انشاءاللہ تعالی یہ حالت کچھ دن میں بسط کی حالت سے بدل جائے گی۔ جب تک نہ بدلے اسی میں اپنا نفع سمجھے۔ حالت قبض میں حضرت خواجہ صاحب کے چند اشعار کو پڑھتا رہے، جو دراصل حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات ہیں۔ جب گناہوں کا تقاضا زور پر ہو تو یہ اشعار پڑھے، طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی، ہٹا لے خیال اس سے کچھ دیر کو، چڑھی ہے یہ ندی اتر جائے گی۔ ظاہر و باطن کا ہر چھوٹا گناہ، اس سے بچ رہ رو کہ ہے یہ سد راہ۔ ظاہر و باطن کا ہر چھوٹا گناہ، اس سے بچ رہ رو کہ ہے یہ سد راہ۔ لب پہ ہر دم ذکر ہو دل میں ہر دم فکر بھی، پھر تو بالکل راستہ ہے صاف تا دربار شاہ۔ اگر نفس بار بار مغلوب ہو رہا ہے تو یہ اشعار پڑھے، کر نفس کا مقابلہ ہاں بار بار تو، 100 مرتبہ بھی ہار کے ہمت نہ ہار تو۔
اس کو پچھاڑ کے بھی نہ پچھڑا ہوا سمجھ، اس کو پچھاڑ کے بھی نہ پچھڑا ہوا سمجھ، ہر وقت اس کمین سے رہ ہوشیار تو، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈھالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے، رہے عشق میں ہے تگ و دو ضروری، کہ یوں تاب منزل رسائی نہ ہوگی، پہنچنے میں حد درجہ ہوگی مشقت، تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی۔ نمبر 29، طبیعت کی گندگی بعض لوگوں کی دیر تک نہیں جاتی تو نا امید نہ ہو، کیونکہ طبیعت کی گندگی اور برے تقاضوں پر عذاب نہ ہوگا بلکہ مجاہدے کا ثواب ملے گا۔ برے تقاضے پر جب تک عمل نہ کرے کچھ غم و فکر کی بات نہیں، چاہے تمام عمر یہ مجاہدہ اور تکلیف رہے۔ نفس دراصل مجاہدے سے گھبراتا ہے، اس لیے اس کی تکلیف کا خیال نہ کرے، اپنے دل کی آرزو کو توڑ دے اور اللہ کے حکم کو نہ توڑے۔ جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، صل وسلم یا اللہ علی محمد رسول اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، صل وسلم یا اللہ علی محمد رسول اللہ۔